درے جانا پہ سجدے بولتے ہیں، درے جانا پہ سجدے بولتے ہیں، درے جانا پہ سجدے میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، مثالیں پوری کوشش انہوں خوش ہے، انہوں خوش ہے تو سب مثالیں میں ذرے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی، قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی، یہاں پر جلوے بولتے ہیں، یہاں پر میں جلوے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، ہماری ہماری بیٹی کہتی سب کچھ، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، میں چپ میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، جو گھر میں جو گھر میں کہاں چھپتا ہے ان کا عشق مجھ میں، کہاں چھپتا ہے ان کا عشق مجھ میں، جو میں چپ ہے شیشے بولتے ہیں، جو میں چپ راستہ بولا پلیز، ہمارے والنٹیئرز راستہ بلاک نہیں کرنا، چلے جاؤ مدینے کی مدینے کی
ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، اٹھا زمانہ جگمگا، آپ کی والنٹیئر ہاں بیٹھ جاؤ. نگاہ عالم سے پھر لی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے. نگاہ عالم سے پھر لی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے. جھکا دیا تمہارے در پر تمہیں کو سجدہ کیا کریں گے. جھکا دیا تمہارے در پر تمہیں کو سجدہ کیا کریں گے. جھکا دیا تمہارے در پر تمہیں کو سجدہ
समझ कर मिला करे हर तजल्ली के मर्तबे को समझ कर मिला करेंगे। ये हिकमतें गुनाहगारों करीब तुम हो करीब कर लो करीम बोलो रहीम बोलो करीम बोलो रहीम बोलो गफूर बोलो सुना करेंगे करीम बोलो रहीम बोलो गफूर बोलो सुना करेंगे। तुम्हारे ज़ख्म जिगर की हालत सुनो इनको दिखाओ इनको तुम्हारे ज़ख्म जिगर की हालत सुनो इनको दिखाओ इनको तबीब वो है हकीम वो है हाल जाओ क्या करेंगे तबीब वो है हकीम वो है हाल जाओ क्या करेंगे निगाह आलम से फिर ली है तुम्हारा दर्शन किया करेंगे झुका दिया तुम्हारे दर पर तुम्हीं को सजदा किया करेंगे तुम्हीं को सजदा किया करेंगे। सरकार तो कलाम पेश करने की साजिश हासिल कर रहा हूँ। दरे जाना पे सजदे बोलते हैं बुलंद आवाज से सुभान दरे जाना पे सजदे बोलते हैं मुझको मेरे जज्बे बोलते मेरे जज्बे बोलते मुझको मेरे जज्बे बोलते कयामत है जहाने रंगों बोले कयामत है जहाने रंगों बोले जलवे बोलते हैं यहाँ पर्दों में जलवे बोलते हैं यहाँ पर्दों में जलवे बोलते हैं यहाँ पर्दों में जलवे बोलते हैं क़यामत है जहाने रंगो बोले क़यामत है जहाने रंगो बोले यहाँ पर्दों में जलवे बोलते हैं
یہاں پردوں میں جلوے بولتے ہیں، یہاں پردوں میں جلوے بولتے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ۔ ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں، میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں، میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں۔ سر تسلیم خم کرتی میرے اندر وہ جذبے بولتے ہیں، سر تسلیم خم کرتی ہے تقدیر، سر تسلیم خم کرتی ہے تقدیر، جہاں ان کے اشارے بولتے ہیں، جہاں ان کے اشارے بولتے ہیں، جہاں ان کے اشارے بولتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں ان کی غلامی، کہاں ہم اور کہاں ان کی غلامی، کہاں ہم اور کہاں ان کی غلامی، یہ زیر لب فرشتے بولتے ہیں، یہ زیر لب فرشتے بولتے ہیں، یہ زیر لب فرشتے بولتے ہیں۔ خاموشی دیکھیے اس نقش پاک کی، خاموشی دیکھیے اس نقش پاک کی، ہزاروں جیسے کعبے بولتے ہیں، ہزاروں جیسے کعبے بولتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، سر محشر وہ رشتے بولتے ہیں، ہاں سر محشر وہ رشتے بولتے دنیا میں جن پر، رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، رضا کو ناز تھا دنیا میں جن پر، سر محشر وہ رشتے بولتے ہیں، سر محشر وہ رشتے بولتے ہیں، سر محشر وہ رشتے بولتے ہیں، سر محشر وہ رشتے بولتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی فیضان غوث اعظم کے صدقے میں آج جتنے پیا ہیں سب آج انشاءاللہ تعالی سب کا فیضان جاری ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ویسے بھی یہ مقدس جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اور کعبۃ اللہ کو بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیتی کہا، ایک مرتبہ اس کو میرا گھر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر ایک مرتبہ کہا، کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ کہا، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے روزانہ 70 مرتبہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ جب ایک مرتبہ اپنی نسبت کسی گھر سے کر دے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی اپنا رشتہ استوار کر دیتا ہے پروردگار، تو اب اس کا مقام و مرتبہ ایک دم، اب کیا کہیں کہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کعبۃ اللہ بھی اپنی زبان حال سے جو اللہ تعالی رحمہ فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اب میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبۃ اللہ کی جو عظمتیں ہیں ہی ہیں عظمتیں، اور ولی کی عظمتوں کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، اور ولی کا نہیں کر سکتے تو آل رسول کا تو کرنا۔ اور جیسے سید صاحب ہیں، سید سجاد صاحب، انہوں نے جو کچھ بھی کہا کہ میری زبان نہیں کھلتی، اب یہ جو زبان کھلی ہے وہ انہی کا صدقہ ہے۔ اگر میں بھی نہ بولوں تو پھر سمجھیں گے کہ پھر کون بولے گا، یہ ادھر کا صدقہ ہے، انہی کا جھوٹا جو کچھ بھی پیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تادم حیات انہی کے صدقوں میں جئیں گے، انہی کے صدقے میں مریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کسی نے کہا کہ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے طبقے سے ان کا رشتہ ہے یا منسلک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے جس زمانے میں قلب جبات جیسی شخصیت ہے، اس زمانے میں پیدا ہو گئے تو ہم کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں۔ لیکن میں ان کی بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہوں گا کہ الحمدللہ ہم اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں جس دور میں علیم شاہ جیسی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ آل رسول ہیں، غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو انہی میں دیکھنا ہے، خواجہ غریب نواز کو دیکھنا ہے تو انہی میں دیکھنا ہے، عامر پیا کو دیکھنا ہے تو انہی میں دیکھنا ہے۔ اب آگے آگے جو ریفلیکس ہوتا جاتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ آئینہ تبدیل ہوتے ہوتے اب میں کہاں تک جاؤں، علی کو بھی دیکھنا ہے تو انہی میں دیکھنا ہے، اور آگے بڑھ کر کے کہوں کہ اگر نبی کو بھی دیکھنا ہے تو انہی میں دیکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ کل قیامت کی قبر میں جب جائیں گے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانیں گے؟ جو میرے شریک طریقت اور سرکار قبلہ نے جو بتایا کہ اگر قبر میں جائیں گے کس کو دیکھیں گے؟ نبی کو تو ہم نے دیکھا نہیں، اب کس کو دیکھیں گے؟ تو وہ چہرہ کون ہوگا، وہ آئینہ کون ہوگا؟ جو ہمارے سامنے ہمارے شیخ ہوں گے، وہ آئیں گے، ان میں ہم نبی کو دیکھیں گے۔ یہی وہ شخصیتیں ہیں جو آج ہمارے درمیان، ہماری خوش قسمت جتنا بھی ہم اس طرح بہت ساری جگہ ہے، بہت بھائی باہر کھڑے ہیں، گزارش ہے تھوڑا اور آ جائے تاکہ دوسروں کو بھی جگہ ملے، باہر کھڑکوں اور سامنے سے بہتر ہے کہ ان کو بھی بیٹھنے اور ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. میرے بجان عزیز برادر طریقت میریہ، برادران طریقت، جناب عزیزان اہل سنت، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج میرے نہایت عزیز پیر بھائی جو اس جلسے کے داعی بھی ہیں، بانی بھی ہیں اس مسجد کے، انہوں نے آج کی اس بزم کے لیے عنوان چنا ہے فیضان غوث اعظم. فیضان غوث اعظم، غوث اعظم کا فیضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا فیضان کیا ہے؟ لفظ تو ہم ادا کرتے رہتے ہیں، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. اپنی تقریروں میں اسے عنوان بھی بناتے ہیں، اپنے خطبات کا موضوع بھی بناتے ہیں، فیضان غوث اعظم. یہ فیضان غوث اعظم ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیضان غوث اعظم سب نہیں جانتے بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. کہ کیا ہے، لیکن فیضان غوث اعظم سے مالا مال سب ہوتے ہیں. فیضان غوث اعظم سب سے وابستہ ہے. فیضان غوث اعظم سب سے وابستہ ہے. فیضان غوث اعظم سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. فیضان غوث اعظم سب کے لیے، کوئی ایسا نہیں جس سے فیضان غوث اعظم وابستہ نہ ہو. اپنے بھی اس فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، پرائے بھی اس فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. غوث کے چاہنے والے بھی، غوث کے نہ چاہنے والے بھی غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. غوث اعظم کا فیضان کسے نہیں چاہیے؟ سب محتاج فیضان غوث اعظم. تو عرفان غوث اعظم ہر ایک کے حصے کی چیز نہیں. فیضان غوث اعظم سب کو مل رہا ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اللہ اگر توفیق نہ دے
انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فیضان غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ فیضان غوث اعظم اسی کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہیں. فیضان غوث اعظم اسی کو کہتے ہیں جس کا ذرہ ذرہ محتاج ہے، خطرہ خطرہ محتاج ہے. ہر مسلمان محتاج ہے، ہر کافر محتاج ہے، ہر مشرک محتاج ہے، ہر موحد محتاج ہے، ہر صحیح العقیدہ سنی محتاج ہے، ہر فاسق العقیدہ مسلمان محتاج ہے. دائرہ اسلام میں جنہوں نے پناہ لی ہے وہ بھی محتاج ہیں، دائرہ اسلام سے جو خارج ہیں وہ بھی محتاج ہیں، جو غوث کے مدح سرا ہیں وہ بھی محتاج ہیں، جو غوث کی گستاخی کو اپنا شعار بنا چکے ہیں وہ بھی محتاج ہیں، جو غوث کے کمالات کے قائل اور معترف ہیں معتقد ہیں وہ بھی محتاج ہیں، جو غوث کے کمالات و تصرفات و کرامات کے قائل نہیں وہ بھی محتاج ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث یہ عالمین کا غوث ہے. جس کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے ہیں اس کا میرا غوث ہے. ہاں انبیاء کی صف الگ ہے، اسے فیضان غوث اعظم کی ضرورت نہیں. صحابہ اور تابعین یہ غوث اعظم کے فیضان کے محتاج نہیں. حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی تک سب غوث کے محتاج. اور ایسا عام ہے یہ فیضان کہ انسانات بھی غوث کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، حیوانات بھی غوث کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، نباتات بھی غوث کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، جمادات بھی غوث کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. پرند و چرند، وحش و طیور، جن و انس سب کے ساتھ ہے، سب کے لیے سایہ دامان محمد، کونین ہے پروردہ احسان محمد. اب امام حسن عسکری کے بعد اب حضرت امام مہدی تک سب کے لیے سایہ دامان غوث ہے. جو غوث کے دامن کا سایہ ہے وہی محمد الرسول اللہ کا سایہ ہے. بندگان خدا فیضان غوث اعظم سب کے لیے، اپنے اور پرائے میں جو تمیز نہ کرے، فرق نہ کرے، وہ ہے فیضان غوث اعظم. مسلم و کافر میں جو فرق نہ کرے وہ ہے فیضان غوث اعظم. مسلمان اپنے حصے کی دولت فیضان غوث اعظم سے لیتے ہیں، کافر اپنے حصے کی ضرورت کی چیز وہ فیضان غوث اعظم سے لیتے ہیں. میرا غوث سب کا غوث ہے. تو بندگان خدا فیضان غوث اعظم سب کے لیے. عالم کو علم ملا یہ فیضان غوث اعظم ہے، زاہد کو زہد و ورا ملا یہ فیضان غوث اعظم ہے، حسین کو حسن و جمال ملا یہ فیضان غوث اعظم ہے، عزت مند کو عزت ملی یہ فیضان غوث اعظم ہے، ہدایت یافتہ کو ہدایت ملی یہ فیضان غوث اعظم ہے. فیضان غوث اعظم ہی اسلام کی شکل میں مسلمانوں کو ملا، فیضان غوث اعظم ہی ایمان کی صورت میں ہمیں ملا ہے، فیضان غوث اعظم ہی احسان و تقوی اور توحید کی شکل میں ہمیں ملا ہے، فیضان غوث اعظم ہی پانی کی شکل میں ہمیں ملتا ہے تو ہماری پیاس بجھتی ہے، فیضان غوث اعظم ہی کھانے کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ فکشن نہیں ہے، اٹ از ناٹ اینی فکشن. یہ کوئی کلپنا نہیں، یہ کوئی کتھا نہیں، یہ کوئی داستہ نہیں، یہ کوئی ناول نہیں، یہ کوئی سمری نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں.
کوئی فسانہ نہیں، یہ حقائق اسلامیہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ عقائد میرے ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ فیضان غوث اعظم، یہ مسجد، اس مسجد کی چار دیواری یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ چھت یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ خمخمے فیضان غوث اعظم ہے، یہ پنکھے فیضان غوث اعظم ہے، ہمارا لباس فیضان غوث اعظم ہے، ہماری غذا فیضان غوث اعظم ہے، ہمارا جسم فیضان غوث اعظم ہے، اس جسم کی صحت فیضان غوث اعظم ہے، ہمارا قلب فیضان غوث اعظم ہے، ہمارے دل کی توانائی فیضان غوث اعظم ہے، ہمارے جذبے فیضان غوث اعظم، ہمارے حوصلوں کی بلندیاں فیضان غوث اعظم، ہماری روح فیضان غوث اعظم۔ تو یہ فیضان غوث اعظم کیا ہے؟ جس چیز کو تم نے دیکھا نا اپنی زندگی میں وہ فیضان غوث اعظم ہے، جسے تم چھو گے یا چھوا ہے یہ فیضان غوث اعظم ہے، تم جو کھا رہے ہو وہ فیضان غوث اعظم ہے، تم جتنے لقمے کھا چکے ہو اپنی حیات میں یہ فیضان غوث اعظم تھا، تم جتنے پانی کے گھونٹ پی چکے ہو یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ تمہاری منکوہا یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ تمہاری اولاد یہ تو فیضان غوث اعظم ہے، یہ تمہاری نواسیاں نواسے یہ فیضان غوث اعظم، یہ تمہارے پوتے پوتیاں فیضان غوث اعظم ہے، یہ تم جو نماز پڑھتے ہو نا یہ فیضان غوث اعظم ہے، غوث کے در کی بھیک ہے، یہ تسبیح جو چلاتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ بخاری شریف کا علم جو رکھتے ہو کہ فلاں حدیث فلاں بخاری کے فلاں باب میں یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ فقہ کا جو علم ہے یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ ملکہ تقریر کا بولنے کا خطابت کا یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ شجاعت و دلیری یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ باطل سے ٹکر لینے کا جذبہ یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ حق گوئی کی حوصلے یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ سخاوتیں تمہاری یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ علم و عرفان تمہارا یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ کیا ہے یہ بہاریں یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سبک سیر خنک ہوائیں یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ عقیدت مندوں کی بہتات یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ تمہارا حلقہ احباب یہ فرینڈ سرکل یہ فیضان غوث اعظم ہے۔